السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان اسلام یوٹیوب چینل کے توسط سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر، خاص کر واٹس ایپ مختلف گروپوں پہ اور فیس بک کے مختلف پیجز اور پوسٹوں پر ہمارے پاکستان میں ایک یہودی ایجنٹ نے ایک خاص قسم کی مخلوق جو تیار کی ہے، مختلف ان کے اعتراضات آ رہے تھے۔ ایک ساتھی نے ایک پوسٹ کی کہ تقی عثمانی صاحب کا شکریہ ادا کیا انہوں نے فلسطینی مسلمان جو ہمارا مخلوق ساتھی ہیں، بھائی ہیں، ان کے اعتبار سے کہ انہوں نے دعا کی فجر کی نماز کے بعد، اس پر بھی یہ خاص قسم کی مخلوق نے مختلف اعتراضات کو ان کو اس وقت جہاد کا اعلان کرنا چاہیے تو یہ تھا کہ جہاد کے فرض ہونے کا اعلان کر دیتے۔ تو اس پر بھی الحمدللہ میں نے ان کو اپنی ذات کے اعتبار سے کہا کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنی اولاد کے اعتبار سے، جو میرے محبین متعلقین متوسلین ہیں ان کے اعتبار سے آپ کے ساتھ تیار ہوں، آپ چلیں، ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں، چلو۔ تو بہرحال پھر آئیں بائیں شائیں لائیں ہوتے بعضوں نے پھر اس کو جوابات میں کہا نرشا یا ڈرشا مختلف۔ تو محترم، ہمارے جذبات اور ہمارے خیالات، ان کی اگر بات کو ہم اپنے کسی بڑے کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کوئی ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں الحمدللہ، انہوں نے واضح واشگاف الفاظ میں جو بیان دیا اس کو سماعت فرمایا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمانوں کے کسی خطے پر غیر مسلم حملہ آور ہوں تو سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، الاقرب فالاقرب کر کے، یعنی سب سے پہلے اس خطے کے ساتھ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ کافی نہ ہوں تو ان کے برابر، وہ کافی نہ ہوں تو ان کے برابر۔ اس لحاظ سے جو قریب کے ممالک ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاد بقدر استطاعت فرض ہوتا ہے، جس میں جتنی استطاعت ہو وہ اسی استطاعت کے مطابق جہاد میں شریک ہو۔ لہذا ان کی جانی، مالی، دفاعی امداد یہ فرض ہے تمام مسلمان ملکوں کے اوپر، لیکن اس کے لیے ایسی حکمت عملی ضروری ہے کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اس حکمت عملی کے لیے عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر ایسی حکمت عملی تیار کرے۔ خود ہماری حکومت الحمدللہ پاکستان کی ایسی فوجی طاقت رکھتی ہے کہ جو بہت کم ملکوں کو میسر ہے، لیکن اس کا فرض ہے کہ اس کو کی امداد کرے، لیکن امداد کرے ایسی حکمت کے ساتھ کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اور اس کا طریقہ اس طرح نہیں ہے کہ برسر عام جا کر ان کے گھر پہ جا کر میزائل داغ دیے جائیں، بلکہ اس کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں کہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس حکمت عملی کے ساتھ ان کا امداد ہر مسلمان ملک پر فرض ہے بشمول پاکستان۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ میں اپنی فوج کے بارے میں اتنی بات جانتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ مسلمان اور ان کے اندر اسلامی جذبات بھی ہیں، لہذا یہ بات مجھے مستبعد لگتی ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی حکمت عملی تیار نہ کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حکمت عملی تیار کی ہوگی، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ورنہ اگر ایک مرتبہ اسرائیل اس وقت کامیاب ہو گیا تو وہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا، وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یہ ایسا سانپ ہے جس کو اگر اس وقت اس کا سر نہ کچلا گیا تو پھر وہ دوسرے ملکوں کی طرف بھی اس کے وہ آگے ڈسنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ لہذا سارے مسلمان ملکوں کو ایسی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے اس فتنے کا خاتمہ ہو سکے۔ آپ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا مدلل بیان سماعت فرمایا۔ اب آپ کا کیا ذہن بنا کہ جذباتی گھوڑے پر سوار ہو کر دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے سوار ہو جائیں گے، یا پھر جو ہمارے ذمہ کام اس وقت بنتا ہے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے،
कुनूज़ नाज़िला का एहतमाम किया जाए और जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट है उसका बिल्कुल बाइकाट किया जाए। और इसके अलावा हमारे ज़िम्मे जितनी भी अपनी पाकिस्तानी मसनूआत हैं, जैसे पेप्सी को छोड़कर पाकोला का इस्तेमाल करें, और पेप्सी वालों के यानी कि जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी उनकी कोशिश करके बाइकाट करें। अल्लाह पाक राज़ी के इंशाल्लाह और रोज़ी देंगे। और इसी तरीके से पाकोला वाले से दरख्वास्त है कि कुछ और फ्लेवर भी बनाएं, जैसे उन्होंने पाकोला में मुख्तलिफ फ्लेवर बनाने की कोशिश की, पेप्सी का भी बनाया, मरिंडा का बनाया, कोक का बनाया, ताकि हम उस फ्लेवर को इस्तेमाल करें जैसे गौरमेंट ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, फैसलाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पर गौरमेंट प्रोडक्ट चल रही है। और हमारे सरमायादारों से मेरी दरख्वास्त है कि वो कराची में गवर्नमेंट को मुतारिफ कराएं या फिर गवर्नमेंट जैसी अच्छी प्रोडक्ट लाएं, ताकि हम जो हमारे पास नेमल बदल है वो डव साबुन का बिल्कुल बाइकाट, जितनी भी इसराइली मसनूआत हैं हमारे पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने उनके बाइकाट के सिलसिले में जो काम किया हुआ है उससे आपको लिस्ट मिल सकती है। कोशिश करेंगे कि हमारे अभी डिस्क्रिप्शन में भी हम दें लिस्ट, क्या क्या चीज़ें उनकी हैं और कैसे उनको पहचान करनी है। मुकम्मल इसराइली चीज़ों का जो है बाइकाट करना है हमने। उम्मीद है इंशाल्लाह इसका एहतमाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।